کلپ نمبر 1513۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ ذاریات کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ ذاریات کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ ذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ ذاریات نام رکھنے کی وجہ: ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا۔ سورہ ذاریات کے مضامین: اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر و نشر کے انکار کی نفی کی گئی ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ قرآن مجید آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ نمبر 2، کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ نیز کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ قاف کے ساتھ مناسبت: سورہ ذاریات کی اپنے سے ماقبل سورت قاف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور سورہ ذاریات کی ابتدا میں قسموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا ہے اور اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف میں جن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، ان کا سورہ ذاریات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ترجمہ: بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ والذاریات ذروا، خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی، دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم ارشاد فرمائی، تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہے اور عالم کے نظام میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر سہولت کے ساتھ چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے شہروں میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کی قسم ارشاد فرمانے کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان فرما کر ارباب دانش کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں غور کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے عجیب و غریب امور پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بھی بے شک قادر ہے۔